ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره علاقہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوئی ہے محترم و معزز علماء دین، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور پنڈال کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، محترم حضرات، میں بلا تمہید آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے اندر سے جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پروگرام کرنے کے بعد ایمرجنسی مجھے کہیں دور نکلنا ہے، اس لیے میں نے کم سے کم 15-20 روز پہلے ہی میں کمیٹی کو یہ اشارہ کر دیا تھا، اچھا سٹا کے بولنا پڑے گا، اس میں پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ آپ لوگوں کو مجھے لگ بھگ 8 بجے کے آس پاس وقت دینا پڑے گا، کیونکہ 10 یا 10:30 بجے سے پہلے مجھے وہاں سے نکلنا ہوگا۔ بہرکیف میں کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات رکھی اور پہلے آپ لوگوں کے سامنے مجھے لا کر بیٹھا دیا۔ تو محترم حضرات، ہم اور آپ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے ناطے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے یہاں کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے، بہت سارے رشتوں سے ہم اور آپ گھرے ہوئے ہیں، اور ان تمام سے محبت کرنا یہ فطری چیز ہے۔ لیکن دنیا کے اندر ایک ایسی محبت ہے
جو ہمارا اور آپ کا ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، ادھورا رہ جاتا ہے، اور وہ محبت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ ایک مومن کے دل میں، یعنی ہمارے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں اور اس سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن ہی تو ہیں کہ وہ سب سے زیادہ، ایک مومن، ایک مسلمان سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کس سے محبت کرتا ہے؟ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اس کے بعد رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور اس رسول کے پرتی ہماری محبت کیوں نہ ہو جو رسول ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بہت ساری نعمتیں، بہت سارے احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ہیں۔ میرے بھائیو، غور طلب بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا، لیکن اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ کے نبی کتنی بڑی نعمت اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر آپ کو یہ جاننا ہو، آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں جو نابینا انسان ہے، جو دونوں آنکھ سے محروم ہے، کبھی آپ ان سے سوال کر لینا آنکھ کے بارے میں، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ دونوں آنکھ جو آج ہمارے پاس ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، مثال کے طور پر میں نے ایک نابینا شخص سے، ایک ایسا انسان جس کے پاس 2 آنکھ نہیں ہے، یعنی دونوں آنکھ سے محروم ہے، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی صاحب آپ بتائیے کہ یہ 2 آنکھ جو آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ اس نے جواب دیا کہ مولانا تنویر، آپ کو میں کیسے بتاؤں، آپ کو میں یہ کیسے سمجھاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، بلکہ آپ اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آج میری شادی کو لگ بھگ 40 سال ہو گیا، لیکن آج تک میں جس بیوی کے ساتھ 40 سال سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، جو بیوی 24 آورز، جو بیوی 24 گھنٹہ میرے آس پاس رہتی ہے، میرے پاس رہتی ہے، میرے ساتھ رہتی ہے، آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ صاحب، آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ میرے 20 سال کے بچے ہیں، 22 سال کے بچے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، سب سے زیادہ اپنے بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں، ان کی ناک تک نہیں دیکھی، ان کے کان تک نہیں دیکھے، ان کے سر کے بال تک نہیں دیکھا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے سامنے جو بتانا میں چاہتا ہوں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس جیسی ہزاروں نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ او لوگو اللہ تو فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او لوگو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا کہ اگر تم لوگ اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اگر کسی چیز کے اوپر اگر رائٹ کرنا چاہو، لپی بند کرنا چاہو، اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم لوگ کر نہیں سکتے ہو۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور کرو، جب اس اللہ نے ہمارے بیچ نبی کو بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو اللہ احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا، میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے اسی میں سے یعنی تمہیں میں سے تمہارے اندر میں نے رسول کو بھیج دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول جس سے محبت کی بات کی جا رہی ہے وہ رسول ہمارے لیے دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت ہے، اس سے تو محبت ہونی ہی چاہیے۔ اور لوگوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، امام مسلم اس حدیث کو کتاب الایمان کے اندر لے کر آتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ والناس اجمعین، پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں، پوری دنیا سے میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور لوگوں ذرا دیکھو، نبی فرماتے ہیں اگر تم رسول سے سب سے زیادہ اگر محبت نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ رہ جائے گا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث بھی ذرا سنیے اور ذرا اندازہ لگائیے کہ رسول کی محبت ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی ضروری ہے۔ عمر فاروق، کون عمر فاروق؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا او دنیا والوں سنو، میں تمہارے لیے آخری رسول بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کسی کو رسول بناتا تو عمر کو بناتا۔ وہ عمر کی بات ذرا دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، پوری دنیا کے اندر میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اے نبی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ ذرا دیکھیے، اے نبی میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اے عمر تب تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب اس نے کہا تب نبی نے فرمایا الآن یا عمر کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، اب جا کر تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ باپ سے، بیٹا سے، بیٹی سے، بیوی سے، برادری سے، خاندان سے، پوری دنیا سے زیادہ اگر محبت اگر ہونی چاہیے تو رسول کی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چلیے اور تھوڑا آگے آئیے، ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ دنیا کے اندر ایک انسان سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ میں آپ سب دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایک انسان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان 8 چیزوں کا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجئے. جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور آدھا گھنٹہ کا ٹائم باقی ہے کیونکہ مجھے نکلنا ہے. کیا بول رہا؟ ذرا آیت پر ذرا غور کیجئے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اللہ فرماتا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے، دنیا والوں سے آپ کہہ دیجئے. کیا؟ وہ یہ ہے ان کان آباؤکم، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وابناؤکم، اگر تم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تم اس مال سے محبت کرتے ہو جو مال تم بڑی محنت سے کما رہے ہو، اور اگر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اگر اپنے بزنس سے محبت کرتے ہو، اپنی تجارت سے اگر تم محبت کرتے ہو جس کا گھاٹا ہونے سے، مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو. پھر آگے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اگر تم اس گھر سے، اس بلڈنگ سے محبت کرتے ہو، اس محل سے محبت کرتے ہو جس میں تم رہتے ہو. پھر آگے فرمایا ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو کرو. اور سکورنا والو اس آیت کو ذرا سمجھ لینا، اگر تم ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ان 8 چیزوں میں سے 8 چیز یا ان میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت بھی احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر غالب آ جائے. یعنی اس طرح سمجھیے نہ 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں کیجئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں کی محبت غالب نہیں آنی چاہیے. اگر آ گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اس ٹکڑے کے اندر ہمیں اور آپ کو بہت بڑی وارننگ دی جا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو بہت بڑی وارننگ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے اگر ان 8 چیزوں کی محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے تو ان لوگوں اور دنیا والوں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار میں رہو کہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب آ جائے. اللہ اکبر. اگر تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت اگر غالب آ جائے، اگر زیادہ ہو جائے، تو رب فرماتے ہیں وارننگ دیتے ہوئے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار میں رہو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے. دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیے. میں دنیا کے حالات کے اوپر کیا میں آپ کے سامنے کمنٹ کروں، بات کروں، کیونکہ آج ہم سب کی نگاہیں، ہم سب کی نظریں آج سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر کیا آج مسلمان کن کن حالات سے دوچار ہیں، آج مسلمانوں کے اوپر کتنی پریشانیاں اور کتنی مصیبتیں آ رہی ہے. میرے بھائیوں ذرا ایک طرف مسلمانوں کے حالات کو رکھیے اور ایک طرف قرآن کی اس آیت کو رکھیے تو پھر مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر مسلمان آج ان چیزوں اگر ان حالات سے اگر دوچار ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں پر نا ایک چیز بتا کر جا رہا ہوں. قل ان کان آباؤکم، اگر باپ سے محبت کرتے ہو. اب سوال کھڑا ہو سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ مولانا صاحب کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ کون باپ؟ جس نے ہماری پرورش کے خاطر، جس نے ہمارے روشن مستقبل کے خاطر، جس نے خون پسینہ ایک کر دیا ہو، جو باپ ہماری پرورش کے خاطر کڑکتی
हुई धूप में 200 और 250 रुपया में दिन भर मजदूरी करके पैसा कमा करके जो हमारी परवरिश करता हो, क्या हम उस बाप से मोहब्बत ना करें? मेरे भाइयों, इस्लाम कहाँ मना कर रहा है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल कब कह रहे हैं कि आप बाप से मोहब्बत मत कीजिए? बाप से मोहब्बत कीजिए। एक वाकया मुझे याद आया, जल्दी जल्दी बता के जा रहा हूं। बाप, अल्लाह अकबर, बाप की मोहब्बत औलाद के प्रति क्या है कि जब मैं दिल्ली के अंदर रहता था, आज भी वो वाकया मुझे याद है। एक आदत थी कि रात के खाना खाने के बाद हम लोग बाहर में घूमने के लिए जाया करते थे। एक दिन की बात है, मैं हूं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मेरे और 2 फ्रेंड हैं। बाहर गया, खाना वाना खाने के बाद लगभग रात के 10 बजे के आसपास, 10 बजे के करीब गया तो देखा कि जामा मस्जिद के बिल्कुल सीढ़ियों के नीचे में, जहां डेली बाजार लगता है, छोटी छोटी दुकानें लगती है, जब मैं वहां पे गया तो क्या देखा कि एक चादर बिछाकर 2-3 आदमी वहां पर बैठे हुए हैं और मूढ़ी खा रहे हैं और बंगला जबान में आपस में बात कर रहे हैं, बंगला जबान में। मेरे साथ जो उत्तर प्रदेश के 2 और फ्रेंड थे, उनको तो बंगला जबान समझ में नहीं आती थी क्योंकि वो लोग बंगला जबान से वाकिफ नहीं थे, लेकिन मैं इधर का हूँ, आपी के इलाके का हूँ, तो मैं बंगला समझता हूँ क्योंकि हमारी मादरी जबान बंगला भी है। तो मैं वहाँ पे जाकर बैठ गया, उन लोगों से पूछा कि साहब आप लोग कहाँ से आए हैं? कहा कि हम लोग मुर्शिदाबाद से आए हैं। मैंने कहा कि क्या कर रहे हैं दिल्ली में यहाँ पर? मैं सोचा शायद घूमने उमने के लिए आए होंगे, सोने के लिए जगह नहीं मिली होगी इसलिए इतनी रात को यहाँ पर चादर बिछाकर बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं दिल्ली में? कहा कि हम लोग 5 साल से रिक्शा चला रहे हैं दिल्ली में, 5 साल से। मैंने कहा अच्छा 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? बोला हाँ। मैंने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने जवाब दिया कि साहब 5 साल से दिल्ली में रिक्शा चलाते हैं, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात के टाइम में जब रात ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर हम लोग आराम करता हूँ, सोता हूँ, फिर जब सुबह होती है फिर रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ। मैंने कहा दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात के टाइम यहाँ जामा मस्जिद के सीढ़ियों के नीचे आकर एक चादर बिछाकर सोते हैं? अरे भाई, दिन भर रिक्शा चलाते हुए आपके जिस्म के अंदर थकावट आ जाती है, आप लोगों को आराम की ज़रूरत है। यहाँ तो आराम भी नहीं मिलेगा, नींद भी पूरी नहीं होगी। किस तरह यहाँ रात गुजार लेते हैं? अगर किसी रूम पे अगर रेंट पे लेकर के, किराया पे लेकर के अगर रहेंगे तो वहाँ पे जब सोएंगे तो सुकून की नींद भी आ जाएगी, थकावट भी खत्म हो जाएगी जिस्म के अंदर से, तो किसी रूम में क्यों नहीं चले जाते? उनमें से एक ने जवाब दिया था, आज भी वो जवाब मुझे याद है। अल्लाह इस बात पर गवाह है कि जब उस दिन रात के 10 बजे मैंने उसका जवाब सुना था तो मेरी आंखें नम हो गई थी, आंखों से आंसू छलक पड़ा था। आज भी वो वाक़या और उसका जवाब मुझे याद है। जब मैंने कहा तो उसने जवाब दिया कि साहब अगर किसी रूम पे रहेंगे, किराया लेकर के, रेंट लेकर के अगर रूम पे रहूँगा तो महीने के 3 से 4 हज़ार रुपया किराया देना पड़ेगा। अगर वही जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सोकर अगर रात गुजार लूँगा तो महीने में 3-4 हज़ार रुपया सेव हो जाएगा, 3-4 हज़ार रुपया बच जाएगा और इसी पैसा से, बचा हुआ पैसा से मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा